مگر یہ 22 رجب المرجب شریف کی تخصیص ہی کیوں ہے؟ آپ اس کے علاوہ بھی کھلائیں۔ میرے موصوف نے جب یہ دروازہ کھول دیا تو شادی کرنا سنت مبارکہ ہے میرے آقا کی، تو پھر 10 محرم الحرام کو شادی بھی کر لینی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ 10 سفر المظفر شریف کو شادی بھی کر لینی چاہیے۔ جب مستحبات کے دروازے کو کھولیں گے تو پھر آپ 10 محرم کو روزہ بھی رکھنے دیں، شادی بھی کرنے دیں، کھانا بھی کھلانے دیں، خوشیاں بھی منانے دیں، اور بہت ساری چیزیں کرنے دیں، اور پھر مومنین کو بہت ساری چیزوں کی آپ اجازت دیں، جو تمام صحابہ کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد گرامی پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مردود ہے، اس پر لعنت کا توق ہے۔ اس کے اندر میرے مولا کے لیے میرے رسول اعظم نے کہتے کہ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا الا مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا الا منافق۔ لہٰذا ہم جب اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بھائی تو ہم اس کی فضیلت بیان کرتے تو ظاہر ہے ان کی فضیلت کے آگے جو بند باندھتے ہیں تو وہ بند باندھ کے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہم کون لوگ ہیں۔ یہ بتائیں کہ وہ صحابہ، وہ بھی تو صحابہ ہی ہوں گے نا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک صحابی کو یہ تلقین کی کہ کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ یار یہ تقسیم مت کریں، پہلے آپ معیار ڈکلیئر کریں کہ آپ کے معیار کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے۔ سب کو آپ ملا دیں گے تو پھر اس کے اندر سارے چلے جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے یہ کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، اس تعریف میں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بھی آئیں گے۔ پہلے ان چیزوں کو ڈکلیئر، یہ ساری چیزیں طے ہیں، یہ خام خواہ کا مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے جو ہے یہ خام خواہ کی بحثیں کی جاتی ہیں۔ مت کریں بحثیں میرے بھائی۔ اس وقت آپ کے جو 4 امام ہیں وہ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہی فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور امام جعفر صادق کوئی فقہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ نہ فقہ جو ہے وہ جعفر صادق کی ہے، نہ ہی امام اعظم کی ہے، نہ ہی شافعی کی، نہ مالکی کی، حنبلی کسی کی بھی نہیں ہے۔ فقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ وہ بانی شریعت ہے۔ آپ کا پیغام آ گیا، بہت گفتگو کی ہے آپ نے۔ مطلب بیچ میں نہ بولیے گا، میں نہیں بولا، سنیے گا۔ جب فقہ ہے میری بات جائے گا۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رجب کی خصوصیات جہاں بے شمار ہیں وہاں سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر پھر بھی رجب سے آپ کی کیا مماثلت ہے اور نسبت ہے، اور آپ کی شخصیت کا اعجاز سب کے لیے کیسا ہے، افق عالم کے لیے کیسا ہے، ذرا بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ خیر الناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے اس مقدس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے، نزاکتوں کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، اور بالخصوص اس مقدس مہینے میں جو مقدس کام اور جو مقدس ہستیاں تشریف لائیں اس جہاں میں، ان کے حوالے سے، اور بالخصوص ایک خاص موضوع جو مسلمانوں میں مشترکہ ہے، مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع کو کچھ ناعاقبت اور کچھ کم فہم لوگ جو ہیں اسے نزاع کا مسئلہ جو ہے وہ بنا کر مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس کام پر جو فیوز و برکات ہے اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابہام ہے جو اس وقت معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اس رسم کو کسی خاص کی جانب نسبت دے کر ایک خاص کمیونٹی جو ہے وہ اسے انجام دے رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ الزام ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی قوم کی کسی چیز کو سمجھنا ہے تو ان کے علماء سے، ان کے مراکز سے آپ کو جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں سے آپ کو مدلل جواب اور کانے گفتگو سننے کو ملے گی۔ اب چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کی جانب جو ایک معروف رسم کو جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ منسوب نہیں ہے، پہلی بات تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کیا ہوا فعل ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں معصوم کا فعل حجت ہوا کرتا ہے، اور ہم معصوم کے فعل کو جو ہے وہ عوام الناس میں اس کو ہم پھیلانا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ معصوم جس کام کو انجام دے رہا ہے وہ کام اپنے اندر جو فیوز و برکات رکھتا ہے اس سے عوام الناس بھی فیض یاب ہو۔ چونکہ وجود مقدس امام جو ہے
وہ امت کی رہبری کے لیے ان کا وجود کائنات میں، لہٰذا ان کا ہر قدم جو ہے وہ ملت کے مسلمانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئیں اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ازہر من الشمس ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے، نہ رجب کے مہینے میں آپ کی شہادت ہے۔ پھر یہ کیوں؟ اس لیے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں اور اس کی جانب رجوع کریں تو ہمیں جو کام کرنے کے لیے قرآن مجید نے کہے ہیں وہ واجب ہوں یا مستحبات ہوں، ان کاموں میں جو استحباب کی جو فہرست ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہترین کام جو کرنے کے لیے دیے ہیں تاکہ اس سے اجر و ثواب جو ہے وہ انسان اکٹھا کرے، ان میں ایک کام ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا تو اب یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسم ہے کھانا کھلانا، مختلف لوگوں کو جمع کر کے ان کی ضیافت کرنا، تو اگر ضیافت کرنا بدعت ہے تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اور اگر ضیافت کرنا بدعت نہیں ہے تو اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر افراد مل کر بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ کھانا ایک صاحب جو ہے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی نظر میں کہ یہ چند مومنین جمع ہو کے کھانا کھائیں گے، پھر دست دعا اٹھیں گے اور بارگاہ خداوندی میں جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو یقیناً پروردگار عالم مومنین کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ جب دعا کو اس نہج سے اور ان زاویوں سے اور اس روٹ سے مانگا جائے جو اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچائے تو یقیناً وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو یہ نیاز ہے یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے اور آپ ان کی ضیافت کرتے تھے، آپ ان کو کھانا پیش کرتے تھے مختلف، جس کے اندر میٹھا بھی ہوتا تھا اور دیگر بھی، یعنی کچھ اقسام کی 3-4 اقسام کی چیزیں جو ہے وہ امام اہتمام کر کے ان کو کھلاتے تھے۔ اور چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو جو ہے وہ قائم کیا، نہ فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اگر ہم یہ کھانا کھلانے کی رسم کو دیکھیں تو اس کے بانی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور جو علماء نے جو لکھا ہے تفاسیر میں اور انبیاء کی جو سیرت کی کتابیں اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان کھانے میں شریک نہ ہو جائے۔ اب ایک بات، اب جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نسل ابراہیم خلیل اللہ سے ہے، ذریت جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، تو اپنے آباء و اجداد کی اس سنت حسنہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی جاری و ساری رکھا۔ نہ فقط امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم اس سے آگے بڑھیں، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو بالکل روشن ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان پورے مدینہ میں مشہور، اور اتنا مشہور کہ 24 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ کھانا میسر ہوتا تھا، اور غربا جو ہے وہ آ کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے اور اپنی بھوک مٹاتے تھے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ دسترخوان پہ آنے والا جو ہے وہ مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، بس جو بھی انسان بھوکا ہے وہ آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے اور سیراب ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا روشن فرمائیے گا کہ سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، آپ کی شخصیت اہل سنت کے لیے کس حد تک ضروری ہے، کیا مقام ہے، اور جو آپ کی روایات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اس کو کیسے لیا جائے گا، مثلا جیسے کنوں کی روایات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اس پر جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد میں نے علامہ عباس ترابی صاحب کی میں نے مکمل گفتگو خاموشی کے ساتھ میں نے سنی۔ اب اتنے ہی وقت میں جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں اور جو چند چیزیں خلط ملط کر دی گئی ہیں ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد عباس صاحب جو بھی کہنا چاہیں یہ استحقاق رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس حد تک ضروری ہے اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ نہیں سوال کرتا میں تم سے دین کے پہنچانے پر
کسی اجرت کا مگر قرابت داروں کی محبت کا۔ تو ہم تو اہل بیت کی جو محبت ہے، جو مودت ہے، اس کو ہم لازمی سمجھتے ہیں اور یہ ایمان کا جز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت پر بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دین پہنچائے، ان پر کسی اجرت کا سوال اپنی امت سے نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں سوال کیا، تو ان کو ایک سمپل سا جواب ہے، آسان سا جواب ہے کہ اگر از خود نبی علیہ السلام کی بات ہوتی تو یہ سوال بنتا تھا، چونکہ آپ علیہ السلام کی از خود بات نہیں ہے۔ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا جو ہے یہ امت مصطفی سے کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی کے لیے چاہنے کے لیے، وہ تین ہوتے ہیں، ایک محبت ہوتی ہے اور ایک مودت ہوتی ہے اور ایک عشق ہوتا ہے۔ محبت ہوتا ہے میلان قلب کو، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور صحیح، اس محبت کے اندر اگر اضافہ ہو جائے، شدت آ جائے، تو اس کو مودت کہتے ہیں، اور اگر اس مودت کے اندر شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ قرآن کے تناظر میں بڑی آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو آل پاک ہے اس کے ساتھ محبت کی بات نہیں کی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور عشق کی بات بھی نہیں کی، کیونکہ محبت کا درجہ مودت سے کم ہے اور عشق کا درجہ مودت سے زیادہ ہے۔ محبت میں کبھی کبھی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، اور عشق کے اندر کبھی کبھی غلو ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ان کا نہیں ہوتا۔ تو قرآن ایک واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ محبت بھی نہیں کہ گستاخیاں کر بیٹھو گے، اور عشق بھی نہیں کہ تم محض عشق کی بنیاد پر غلو کر بیٹھو گے، بلکہ میرے محبوب کی آل سے جو ہے یہ مودت کریں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت امام ابو عبداللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن امام زین العابدین المعروف سجاد بن حضرت امام حسین بن جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور علی بنت المرتضی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ یعنی کہ باقی جو علوی سادات ہیں، شخصیات ہیں، ان کا سلسلہ نسب حضرت علی پاک کی طرف جائے گا، مگر یہ جو سلسلہ نسب ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف جائے گا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں بھی تمام ائمہ کرام جو ہیں، جن کو یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ فاطمی ہیں۔ فاطمی کے علاوہ جو ہے اہل تشیع کے ہاں جو علی پاک کی اولاد ہے اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ جو سیدنا امام جعفر صادق کا یا دیگر ائمہ کرام کا ہے۔ اگر آپ والدہ کی طرف سے جائیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ کی اگر والدہ کی طرف چلے جائیں تو آپ، تو امام جعفر صادق جو ہیں یہ بیٹے ہیں حضرت فروا کے، اور حضرت فروا جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں جناب حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں جناب سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اہل سنت کیسے ان سے مودت نہیں کریں گے، کیسے ان سے محبت نہیں کریں گے کہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی امجاد مفتی سے ہے۔ صاحب یہی وجہ ہے، ہم سن لیں کاٹیں گے نہیں مجھے، سن لیں میری بات۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو شفاعتوں کی امید ہے، ایک تو مولا کائنات کی شفاعت کی امید ہے، اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کی امید ہے کہ میرا ننہال جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جہاں تک رجب المرجب میں یہ تو بات ہوگی کہ اس اہل بات کے سنت اوپر کیا مجھے، سمجھتے کیونکہ بات رجب کی طرف چلی جائے گی، اس بات کے اوپر میں ذرا ایک جنرل کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حضرت امام جی پوچھ لیں۔ جعفر سے محبت کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں، یہ محبت کی وجہ ہے ان سے، یہ امتیاز ہے، یا اس نہیں وہ میں نے بتا دی، نہیں، مودت کی وجہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ٹکڑا ہیں، مودت کی وجہ صرف اور صرف بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ آپ ذہن میں اچھے طریقے سے رکھ لیں۔ اب جو علامہ صاحب نے بات کی کہ کھانا کھلانا مستحب ہے، میں ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کروں گا، مگر میں حق بجانب ہوں، ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا جو یوم وصال ہے وہ ہماری کتب میں 15 رجب المرجب شریف کا آیا ہے، اور جناب سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کچھ کتب کے اندر، اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ تقریباً شوال المکرم 26 شوال کو آیا ہے۔ اور اگر آپ پڑوسی ملک ایران کی اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو سرکاری طور پر
یوم امام جعفر صادق منایا جاتا ہے وہ 26 شوال المکرم کو منایا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ امام کا جیسے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہر وقت کھانا کھلانا چاہیے، تو ہم نے کب منع کیا ہے آپ ہر وقت کھانا کھلائیں؟ مگر ان ائمہ میں سے کسی کے فرمان کو اسی طرح نہیں لیا جاتا، مگر یہ 22 رجب المرجب شریف کی تخصیص ہی کیوں ہے؟ آپ اس کے علاوہ بھی کھلائیں۔ میرے موصوف نے جب یہ دروازہ کھول دیا تو شادی کرنا سنت مبارکہ ہے میرے آقا کی، تو پھر 10 محرم الحرام کو شادی بھی کر لینی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ 10 سفر المظفر شریف کو شادی بھی کر لینی چاہیے۔ جب مستحبات کے دروازے کو کھولیں گے تو پھر آپ 10 محرم کو روزہ بھی رکھنے دیں، شادی بھی کرنے دیں، کھانا بھی کھلانے دیں، خوشیاں بھی منانے دیں، اور بہت ساری چیزیں کرنے دیں، اور پھر مومنین کو بہت ساری چیزوں کی آپ اجازت دیں۔ اس کی ہی صرف تخصیص کیوں ہے؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن کی تخصیص کی ہو۔ بے اصل چیز ہے یہ، نہ اہل سنت کے ہاں ہے اور نہ اہل تشیع کی معتمد روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کچھ فاتحہ کے طور پہ کرتے ہیں، اور موصوف سے آج ہم نے سنا کہ وہ خوشی کے طور پہ کرتے ہیں، تو فاتحہ تو زندگی میں کوئی اس طرح اہتمام کے ساتھ کرتا نہیں ہے۔ آخری میرا یہ جملہ لے لیں، اہل سنت کے تمام محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا 148 کے اندر وصال ہو گیا، تو اس وقت جو خلفائے امیہ تھے تقریباً وہ زوال پذیر ہو چکے تھے، اور خلفائے عباسیہ جو تھے وہ نئے نئے وارد ہو رہے تھے، اور اس موقع پر جو حضرت امام جعفر صادق کے متابعین تھے ان کو ایک موقع مل گیا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر اس طرح کی چیزیں کی گئیں، انہیں چھپایا جاتا رہا، آج سے 20 سال پہلے تک بھی چھپایا جاتا رہا۔ اب جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی 22 رجب المرجب کے ساتھ کوئی نسبت اس طرح نہیں ہے جیسے باقی ائمہ کی ہے، تو اب اس کو مستحبات کا دروازہ کھول کر بہت ساری چیزیں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، مفتی صاحب نے گفتگو کی اور منانا بتایا چاہیے، کہ منانا دیگر چاہیے، چیزیں ہم نہیں جہاں پر روکتے، ہیں۔ مگر 10 محرم الحرام کو بھی یہ کرنا چاہیے، علامہ صاحب امام آپ کی طرف کاظم آتا ہوں کی میں، نسبت اور بھی یہی کرنا سوال میں آپ چاہیے، کی طرف اور رکھ رہا امام ہوں، حسن کی نسبت جیسے بھی کہ کرنا مفتی چاہیے۔ صاحب نے گفتگو کی اور بتایا کہ سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، آپ کی شخصیت اور آپ کی فضیلت، اس میں سارے دروازے آپ کی طرف کھلے ہوئے ہیں مادر گرامی کی وجہ سے، اور پھر خلافت کی وجہ سے، اور امام المتقین کی وجہ سے، اور پھر آپ نے بتایا کہ جو 22 کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اگر یہ کرنا ہے مستحبات کے دروازے میں، تو پھر 10 محرم کو بھی روزے رکھے جائیں، 10 محرم کو بھی شادیاں کی جائیں، 10 محرم کو بھی، یعنی آپ اس کو اس طرح سے ریپلیکا دیکھتے ہیں اس کا؟ یہ کوئی خاص ہٹ ہے کسی کے لیے، کسی شخصیت کی وجہ سے آپ نے 22 رجب المرجب کا انتخاب کیا علامہ صاحب؟ جی علامہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ کسی خاص شخصیت کی وجہ سے 22 رجب کا انتخاب کر لیا گیا ہے، یا واقعی مستحبات میں سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اس کے پیچھے کوئی روایت ملتی بھی ہے؟ دیکھیں اویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں وہ خوشی کا کریں یا غم کا کریں۔ برادران اہل سنت کے علماء کے بعض علماء کی جانب سے سوائے اعتراض کے اور کچھ بھی ان کی جانب سے ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ اب انہوں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید جو ہے وہ ایک مسئلے کے اوپر رکھ دی کہ 10 محرم کو شادی کر لیں، فلاں کو شادی کر لیں، بھی کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ پھر اس کو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 10 محرم کو آپ 22 رجب سے ملا رہے ہیں، جبکہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن رسول اللہ مغموم ہے، جس دن رسول اللہ کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، جس دن رسول اللہ کا گریبان چاک ہے، جس دن رسول اللہ جو ہے وہ سوگ میں ہے۔ اگر آپ اپنے نبی کے سوگ والے دن کو خوشی منانا چاہتے ہیں تو جائیں، جا کے منائیں، ہم نے کب منع کیا آپ کو؟ پھر قیامت کے دن جب آپ نبی اعظم کا سامنا کریں گے تو وہ پھر جو چیزیں اللہ کی جانب سے آپ کے حصے میں قرار دی جا چکی ہیں، پھر اس کو پہنتے ہوئے، یعنی لعنت کا طوق گلے میں ڈال کے آپ رسول اللہ کے سامنے جائیں گے کہ جس دن آپ کا رسول مغموم ہے، غمزدہ ہے، افسوس ہے، اس کے گھر میں فرش عذاب بچھی ہوئی ہے، اس کا نواسا جو ہے اسے بے گور و کفن جو ہے وہ اس کا لاشا ہے، بھوکا پیاسا اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس دن مسلمان جو ہے وہ استحباب کا دروازہ کھول کر جو ہے وہ شادیاں کریں، نکاح کریں، بسم اللہ۔ اگر یہ اسلام ہے تو پھر میں جملہ کہوں گا، میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، سلام علی الاسلام، ایسے اسلام پہ سلام ہے جس کی سربراہی کا دعویٰ یزید کر رہا ہے اور لوگ اس کو سربراہی اسلام مان رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام ہے کہ ایک جانب بانی اسلام جو ہے وہ مغموم ہو اور آپ ایک رسم کی جو ہے نفی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں سوائے چند جملوں کے، اور اس کے اوپر آپ اس کو اس عظیم المرتبہ سہانے کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ جو مغموم ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کریں۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے میرے بھائی، اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جو ہم نے قائم نہیں کی، خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ ہے، تو اگر اس میں
کوئی ایسی تاریخ آ جاتی ہے کہ جس تاریخ کے اندر جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور واقعہ جو ہے اس سے کوئی نسبت پا جاتی ہے، تو اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے آپ کیا ہم اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فیوز و برکات کے لیے جس کو جاری کیا، کہ ایک شخص نے آ کے جب شکایت کی اپنی تنگ دستی کی، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ تشویق دی کہ اپنے گھر میں کوشش کرو کہ دسترخوان کا اہتمام کرو، ولو کانا آپ کو ادھار ہی لینا کیوں نہ پڑے۔ تو جب وہ کام کرو گے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کھانا کھلانا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک جملہ میں کہتا چلوں، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جملہ ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوگی میدان محشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو جناب موسیٰ کہیں گے کہ پالنے والے، جو میرا اجر و ثواب ہے، جو میرا مقام ہے جنت میں، اس کو جلدی سے میرے حوالے کریں۔ تو احدیت کی بارگاہ سے، بارگاہ احدیت سے یہ سوال ہوگا کہ اے موسیٰ، تو جو اتنی تشویق دکھا رہا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ جملہ غور طلب ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی نعمات میں اور جنت میں داخل کر دوں، یا اس کا جس کا شوق ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام تر چیزیں گنوائیں گے، تو اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی جانب سے بھی یہ جواب آئے گا کہ موسیٰ، میں نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، صاحب معجزات بنایا۔ تو اب جب یہ جملے اللہ کی جانب سے آئیں گے تو جناب موسیٰ ساکت ہو جائیں گے، اور ان کے سقوط کو ختم کرنے کے لیے پھر احدیت کی بارگاہ احدیت سے پھر یہ جواب آئے گا کہ موسیٰ، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری جنت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس پہنانا، اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ وہ عمل ہے جن کو میں پسند کرتا ہوں، اور ان عمل کرنے والوں کو میں داخل بہشت کرتا ہوں اور داخل بہشت کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، سوال کی طرف بھی آپ متوجہ ہو جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ جی، میں وہی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر دیکھیں بھائی، میں تو بالکل سیدھی بات کرتا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کے جو دشمن ہے، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، جو دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں تو خوشی ہوگی، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جو بھی ہو، جو تاریخ ہو، میں اس تاریخ کے جنبیلوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابو جہل رسول اللہ کا دشمن، ابو لہب رسول اللہ کا دشمن، جب یہ دنیا سے دفع ہو گئے، رخصت ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، تو کیا کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دن خوشی منائے؟ تو ابو جہل کے مرنے پہ تو کنڈے نہیں ہوتے نا؟ نہیں، بات کنڈے کی نہیں ہے۔ اب اس کو کنڈے کو لا کے اس کے اندر جو فٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز ہے فیوز و برکات کے لیے، اور کھانا کھلانا ایک الہی وظیفہ ہے، پسندیدہ فعل ہے، اور اس فعل کو اب اپنا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، بی بی ام البنین کا دسترخوان سجایا جاتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں اگر کوئی تاریخ بیچ میں آ جاتی تو اس میں دسترخوان سجنے پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ عمومی بات ہے، پہلی بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو چھپایا نہیں ہے، واضح ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی ہمارے ہاں کنڈوں میں اہل سنت برادران شریک ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کنڈے کھاتے ہیں، کوئی ایک بیان دے دے کہ اس دن جب یہ کنڈے کی نیاز کھا رہے ہوتے تو کوئی ہماری زبان پر کوئی ایسا جملہ ہو جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ جناب فلاں کی خوشی میں ہو رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو دعا مانگی جاتی ہے، وہاں تو نظر دی جاتی ہے، وہاں تو فاتحہ دیا جاتا ہے، وہاں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، خیر و برکت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ خام خواہ اس کو نزاع بنا کے مسلمانوں کے درمیان جو ہے اس رسم کو روکنا، یہ چیمانہ دار ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ویسے آپ نے کبھی کنڈوں میں شرکت کی ہوگی، تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، یا اس کے دن کے حوالے سے کچھ ایسا خاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا آئٹم رکھا جاتا ہے؟ محمد اویس ربانی صاحب، ہم نہیں، ہم الحمدللہ جب سے رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں 15 رجب المرجب شریف کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے وصال کا دن بھی ذکر کیا گیا ہے، میں ہر نماز کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اہتمام کے ساتھ تقریباً میں فاتحہ کرتا ہوں۔ باقی یہ جو مروجہ رسم ہے کنڈے، اس میں کبھی میں شریک نہیں ہوا۔ یہاں مثالیں دی گئیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں مثالیں دی گئیں موسیٰ علیہ السلام کی، تو میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا، کھانا کھلانے میں غرباء اور مساکین کو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ بھائی اس دن اگر تاریخ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تاریخ آ جائے تو آپ یہ کریں کہ جب کوئی آپ پر بدگمانی کر رہا ہو تو آپ اس تاریخ کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، کیونکہ اس دن نہ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت مبارکہ ہے، وہ تو 8 رمضان کو ہے،
جو کہ 80 ہجری کے اندر ہے، نہ اس وقت آپ کا وصال مبارک ہے اہل سنت کے ہاں جو ہے 148 اور یہ 15 رجب المرجب بنتا ہے ہجری کے اعتبار سے 148 اور ایران کا جو ہے وہ میں ذکر کر چکا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو قرآن کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو تمام صحابہ کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد گرامی پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مردود ہے، اس پر لعنت کا طوق ہے۔ اور دوسری بات یہ کوئی اولیاء کی اگر گستاخیاں کرے تو اس پر بھی ہمارے نزدیک لعنتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موصوف فرما رہے ہیں وہ جنت میں کیسے جائے گا، تو جنت دینے والا صرف اللہ ہے اور رسول اللہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جنت دینا نہ کسی امام کا کام ہے، نہ کسی عالم کا کام ہے، نہ کسی مفتی کا کام ہے، نہ اہل بیت میں سے کوئی جنت دلوائے گا، نہ صحابہ میں سے کوئی جنت دلوائے گا۔ جنت دینے والا اللہ ہے اور جنت دلانے والے رسول اللہ ہیں۔ ہم اس معاملے میں بالکل جو ہے واضح طور پر کلیئر ہیں اور ہمیں ان سے جنت چاہیے بھی نہیں موصوف سے، ہمیں جنت چاہیے اللہ سے اور رسول اللہ سے۔ اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ جب جنت دلائیں گے تو جس چیز کو اجازت دیں گے ان سے وہ آگے سلسلہ چلے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس دن کی کوئی وجہ مناسبت موتی جھڑتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی حدیث نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کوئی مستند روایت بتائیں، جبکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کوئی ایسی بھی روایت یا آپ کا کوئی فرمان بالکل ہے ہی نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا موصوف نے۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ 22 رجب کو بھی کھلائیں، آپ 22 جمادی الثانی کو بھی کھائیں، آپ جو ہے 10 محرم کو بھی کھلائیں، آپ جو ہے 10 سفر کو بھی کھلائیں، جو دن بنتے 21 رمضان کو بھی آپ جو ہے وہ شربتیں بانٹیں، کیونکہ آپ 10 محرم کو شربتیں بانٹتے ہیں تو 21 کو بھی بانٹیں۔ اس وقت تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ باقی رہا امام علی مقام رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا، تو ہمارے نزدیک جو سوگ ہوتا ہے وہ 3 دن ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، الا یہ کہ وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن حمل نہ ہونے کی صورت میں سوگ منائے۔ ہمارے نزدیک 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور یہ سوگ نہ کبھی امام جعفر صادق نے منایا، نہ کبھی یہ امام زین العابدین نے منایا، نہ کبھی امام موسیٰ کاظم نے منایا، نہ کبھی امام نقی نے منایا، نہ کبھی تقی نے منایا، نہ کبھی امام علی رضا نے منایا، نہ کبھی امام حسن عسکری نے منایا۔ اور جو 12ویں امام کی غیبت کا عقیدہ ہے وہ تو قرب قیامت کے اندر ان کی ولادت ہوگی۔ ہمیں تو کوئی ایسی اب مجھے سوال پوچھنے کا بھی موقع دینا، آپ میں بہت سارے سوال کریں نوٹ کر لیتا ہوں اور وہ پھر نکل جاتا ہے موقع، پھر نیا کویشچن آ جاتا ہے۔ اب 3 باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے جنت اور جہنم والی بات کی تھی اس میں ایک حدیث عام طور سے سنائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وہ ویلڈ ہے یا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ علی قسیم النار و جنہ، یہ حدیث آپ اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں یا ضعیف سمجھتے ہیں؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی کو جنت کی تقسیم کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے حدیث بالکل تو اس پہ ذرا گفتگو فرما لیں۔ یہ حدیث قابل دلیل نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کریم میں جنت دینے کا ذکر اللہ نے اپنی جانب کیا ہے، اور احادیث صحیحہ سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ثابت ہے۔ قرآن کے سامنے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ قرآن کے سامنے قابل حجت نہیں ہے۔ قرآن کی ہر 4تھی آیت میں جنت کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے صاحب، تو پھر حدیث غلط ہوگی نا، یعنی اللہ کے رسول کا کون نہیں ہوگا؟ حدیث کو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں قرآن کے سامنے حجت نہیں ہے۔ ہم قرآن کی طرف جائیں گے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک پہلا اصول قرآن ہے، دوسرا اصول سنت رسول ہے، تیسرا اصول اجماع ہے، اور چوتھا اصول قیاس ہے۔ جب قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہم پھر کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت تقسیم کر، دیکھیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے سردار امام حسن ہے، امام حسین ہے، اس طرح کی روایات کی طرف آئیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف حدیث کی صحت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحت حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ جنت کا معاملہ قطعی اور یقینی ہے۔ اس طرح اگر آپ کہیں گے تو یہ دروازہ کھولا گیا تو پھر کل کو کوئی اور اٹھ کے کہے گا کہ جنت تقسیم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کا کام ہے اس پر اللہ کو اس پر رہنے دیں، وہ اسی کو مقام اور مرتبہ۔ یہ ہماری کوئی مینٹالٹی ہے کہ اگر کوئی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں آئے گی تو ہم یہ توقع کر لیں کہ کوئی نہ کوئی حدیث گڑ لی جائے گی حضرت ابوبکر کے لیے فوراً سے؟ نہیں، مینٹالٹی ہے ہماری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز آپ اس کا مطلب نکال رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں نے آپ کو کہا صحیح حدیث ہے کہ حضرت امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب ہمارے پاس صحیح احادیث طیبہ موجود ہوں تو ضعیف حدیثوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، جبکہ قرآن کریم کا ایک وافر حصہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے, آپ کی بات میرے تک پہنچ گئی. دوسرا حصہ جو آپ کی گفتگو سے جڑا ہوا تھا, میں تاکہ آگے بڑھ سکوں, علامہ صاحب سے گفتگو کر سکوں, یہ تو آپ نے فرما دیا, بالکل واضح ہو گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر سوگ 3 دن کا ہوتا ہے تو ہم 22 رجب کو سوگ کریں یا خوشی کریں, ان دونوں میں سے کیا کریں, اس کا انتخاب کر کے بتا دیں. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. 22 رجب المرجب شریف ہو یا 22 جمادی الثانی ہو یا 21 رمضان ہو یا 10 محرم الحرام ہو, اس میں ہمیں سوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان بزرگ ہستیوں کے تذکرے کرنے چاہیے, ان کی جو مناقب ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے, اور امت کو بزدل نہیں کرنا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال گورنر بن کر اور 20 سال جو ہے آپ نے امیر المومنین بن کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. آپ کاتب وحی ہیں, حضور نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کی. حضرت عمر نے اسلام کو پھیلایا. سیدنا امام حسین نے اپنے پورے کنبے کو دین کی حفاظت کے لیے کٹوا دیا, اور سیدنا امام حسن نے امت کے اندر خون ریزی کو بچانے کی وجہ سے اپنے نانا جان کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ساری خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کو دے دی. ان لوگوں کو جینا سکھائیں, ان کو جرت سکھائیں, ان کو بہادری سکھائیں, ان کو رونا دھونا نہ سکھائیں. ویسے بھی اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آن ٹارگیٹ کوئی رسم بنا لیا ہے, اس کو آن ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے کبھی اس کو ان دنوں میں نہیں اس طرح سے اہتمام کیا, کوئی روایت نظر نہیں آ رہی. تو ان دنوں میں, آج کے دور میں اس کو اس طرح سے آرگنائز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو تیر چلائے ہیں الحمدللہ وہ موضوع سے بالکل ہٹ کے چلائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو جانشین پیغمبر اعظم مانتے ہیں, بلا فصل مانتے ہیں. ان کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانتے, یہ بات طے ہے. ہم خلافت کے معاملے میں پہلا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. بے شمار اس کے اوپر بحثیں ہو چکی ہیں, بے شمار اس کے اوپر پروگرام ہو چکے ہیں, بے شمار اس کے اوپر دلائل دیے جا چکے ہیں, اور ہمارے ان دلائل کو الحمدللہ ثم الحمدللہ رد کرنے کی بھی کہیں کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جناب حدیث کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں حدیث جو ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے. یہ انہوں نے اپنا معیار دیا ہے. تو جب میری بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی وراثت کے اوپر قرآن کی آیتیں بطور دلیل پیش کی تھی, تو وہاں پر ایک ضعیف من گھڑت حدیث کا کیوں سہارا لیا گیا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کچھ جواب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی کہ یہ بھی ایک الہی تقسیم ہے. الہی تقسیم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ائمہ کا تذکرہ کریں گے, صاحبان ایمان جو ہے وہ اپنے مولا کا تذکرہ کریں گے, اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ نے وہ صحیح حدیث کے اندر میرے مولا کے لیے میرے رسول اعظم نے کہتے کہ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا الا مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا الا منافق. لہٰذا ہم جب اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بھائی, تو ہم اس کی فضیلت بیان کرتے, تو ظاہر ہے ان کی فضیلت کے آگے جو بند باندھتے ہیں, تو وہ بند باندھ کے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ, ہمارا تعلق کہاں سے ہے, ہم کون لوگ ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اب انہوں نے یکسر جو ہے وہ ہٹا دیا. اب اس حدیث کے اوپر بھی تو بتایا نا کہ امام حسن اور امام حسین کو جوانان جنت کا سردار کہا اللہ کے رسول نے. تو انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ کہا کہ جناب 1,24,000 صحابی جو ہیں یہ سارے جو ہے جنت میں تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ صحابہ, وہ بھی تو صحابہ ہی ہوں گے نا, جس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک صحابی کو یہ تلقین کی کہ کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں. یار یہ تقسیم مت کریں, پہلے آپ معیار ڈکلیئر کریں کہ آپ کے معیار کیا ہے, صحابی کون ہوتا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کا حدود اربع کیا ہے. سب کو آپ ملا دیں گے تو پھر اس کے اندر سارے چلے جائیں گے. پھر اگر آپ نے یہ کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے, اس تعریف میں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بھی آئیں گے. پہلے ان چیزوں کو ڈکلیئر, یہ ساری چیزیں طے ہیں. یہ خام خواہ کا مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے جو ہے یہ خام خواہ کی بحثیں کی جاتی ہیں. مت کریں بحثیں میرے بھائی. اس وقت آپ کے جو 4 امام ہیں وہ میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. آپ نے اتنی تمہید باندھ کے ایک جملہ کہتے کہ وہ نواسہ ہیں خلیفہ اول کے, یہ تو بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پاس جو علم آیا وہ میرے امام کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی اختیار نہ کرتے تو علم آپ کے پاس کہاں سے آتا؟ یہ بھی تو بتائیں نا. ایک استاد ہے, آپ اس کے جو شاگردان ہیں ان کو آپ امام مان رہے ہیں, اور جو استاد ہے اس کو آپ وہ لیول دے رہے ہیں جو ایک مولوی کا, ایک مفتی کا, ایک جو ہے وہ عام مولوی کا ہوتا ہے. یار یہ خدا کے بندے کرو. ہمارے نزدیک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر حجت خدا, خلیفۃ اللہ, منصوص من اللہ امام ہیں, اور امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. امام ہادی ہوتا ہے, دنیا ہدایت کی محتاج ہے, اور جو ہادی ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت
منذرن ولکل قوم ہاد، قرآن کی آیت ہے کہ اے حبیب آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. جب تک قوم کا وجود ہوگا ایک ہادی کا وجود ہے، اور ہادی جب قوم کے اندر ہوتا ہے تو ہادی قوم کو نجات کے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہادی جو ہے وہ قوم کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہادی ہی جنت دینے والا ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جنت خدا کی ملکیت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ خدا کی ہے، لیکن خدا نے اس جنت کے دینے کا اختیار دیا ہے اپنے ولی مطلق کو، جو ان کے اولیاء ہیں ان کو اختیار دیا ہے جنت کا. کیا شہید کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ راہی جنت ہو جائیں گے؟ ایک عام انسان، ایک عام شہید جو ہے وہ جنت بانٹے تو مولوی صاحبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور جب امام جعفر صادق اور ہمارے ائمہ جو اہل بیت علیہ السلام، جو خون رسول ہیں، جو گوشت رسول ہیں، جو پوست رسول ہیں، جو خاندان رسول سے ہیں، جو جزو رسول ہیں، جو بدن رسول ہیں، اس کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی یاد رکھنا، جنت اللہ کی ہے، لیکن اس جنت کا اختیار محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے. اس کے بعد جتنے بھی ہیں تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں. اگر اہل بیت علیہ السلام کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں اسے نہیں جانتا تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لے گا. جنت تو دور کی بات ہے، وہاں تو جو ہے پھر پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. مسلمانوں کو بہکاؤ نہیں، مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرو. خام خواہ کی محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور عزاداری کے حوالے سے من گھڑت تاریخ کا سہارا لے کر ایک خلیفے کی شہادت کو جوڑ کے اس کو جناب آپ محرم کو خراب کرنے کے لیے، عزاداری کو خراب کریں. آپ خاموش ہونا، وہاں تو تاریخ بالکل کہتی ہے کہ اس تاریخ کو خلیفہ ثانی کی شہادت یا وفات ہے ہی نہیں. جب ہے نہیں تو کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کو؟ یہ خام خواہ کا مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک نظام کو قائم کرنا. خدا کے بندو جاؤ جا کر قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے. ابھی مولانا نے جس آیت کا تذکرہ کیا اس آیت کا شان اور اس کا اسٹیٹس اور اس کے روٹس کو سمجھتے ہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ مودت دینے والے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت مودت اجرت بن رہی ہے رسول کی محنت کی. تو اجرت دینے والا اور جس کے لیے اجرت دی جا رہی وہ کہاں سے برابر ہوں گے؟ وہ برابر ہوں گے؟ میں اجرت دینے والا ہوں، میں اگر اس کام کی اجرت نہیں دوں گا تو میں اس کام کے اجر و ثواب سے محروم رہوں گا. میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کی اجرت ہے، روزہ رکھتا ہوں تو روزے کی اجرت ہے، حج کرتا ہوں تو حج کی اجرت ہے. چونکہ یہ اسلام ہے، یہ رسول نے پہنچایا ہے، اس سے مجھے عزت مل رہی ہے. اب میں نے ان تمام تر چیزوں کی اجرت دینی ہے، اور وہ اجرت مودت فی القربہ ہے، کسی اور کی مودت نہیں. مودت فی القربہ ہے، مودت فی القربہ ہے. اہل بیت کی محبت یہ بن رہی ہے اجرت رسول کی محنت کی. تو کہاں دینے والے اور کہاں جن کی محبت بن رہی ہے ان کو آپ ایک ساتھ ملا رہے ہیں، اور اب اس کو ایزی لے رہے ہیں کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ان کا بھی بھائی صحابہ کا مقام ہے، اس کو اس کے اوپر رکھو. کیا صحابہ کے اندر مجھے یہ بتائیں، کیا جناب سلمان صحابی نہیں ہے؟ ابو ذر غفاری صحابی نہیں ہے؟ جناب مقداد صحابی نہیں ہے؟ جناب اوسجہ اپنا حذیفہ بن یمان صحابی نہیں ہے؟ عمار یاسر صحابی نہیں ہے؟ ہم نے کس صحابی، یہ جو ہمارے اندر ایک معیار ہے صحابی کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ایمان کو اپنایا اور آخری دم تک اسی ایمان پر رہا ہو. بڑی شد و مت کے ساتھ ایک صاحب کے بارے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ چوتھا خلیفۃ المسلمین کے خلاف اسی نے بغاوت بھی کی، چوتھا خلیفۃ المسلمین کی اس نے بیعت کو بھی توڑا. اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یار ایسے خامخواہ مسلمانوں کو الجھا کے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو مرنا ہے، قیام مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوگا رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. جب وہاں سامنا ہوگا تو پھر وہاں نہ کوئی رشتہ داریاں چلیں گی، نہ وہاں پیسہ چلے گا، نہ وہاں کوئی رشوت ہوگی. اور کتنی ایسی صحیح احادیث معتبرہ ہیں. کیا لواء الحمد کا سایہ جو ہے کیا اس کو نصیب ہوگا جو دنیا میں محمد و آل محمد کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کرتا جو ہے وہ گزر گیا، نازیبا جملے کہتا وہ گزر گیا، جو اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے گزر گیا؟ لواء الحمد کا سایہ اس کے لیے ہوگا یا جو اہل بیت علیہ السلام کی مریدی میں زندگی گزار کے گیا ہوگا؟ کیا یہ روایت موجود نہیں کہ لواء الحمد اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن یا علی لواء الحمد اٹھانے والے آپ ہیں. تو جب علی کے پاس لواء الحمد ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا اس سائے کے حصول کے لیے. یہ کہاں کی اڑا رہے ہیں؟ اور یہ بھی حدیث معتبر ہے، صحیح حدیث ہے. میں اسے صحیح سند کے طور پر پیش کروں گا. اگلا پروگرام رکھے میں سارے ریفرنس اس کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے جنت کا اختیار مجھے دیا ہے، جنت کا اختیار مجھے دیا ہے، اور یا علی یہ اختیار میں آپ کو دے رہا. انت قسیم النار والجنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو مقام اور مرتبہ عدل اللہ کے رسول کا ہے وہی مقام و مرتبہ عدل امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اللہ کا رسول جانتا کہ یہ میرا نائب ہے. کیا یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ جزوی فضیلت کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟
یہ صرف جزوی چیزیں کر کے آپ مسلمانوں کے ذہنوں کو کیوں پراگندہ کر رہے ہیں؟ بزرگان، میرے سننے دیکھنے والوں، یاد رکھو ہدایت چاہیے ہمیں، اور ہدایت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہدایت وہ کر سکتا ہے جو خود ہدایت پر ہو. اور جتنے بھی صحابی ہیں تمام کے اسٹیٹمنٹ کتابوں کے اندر موجود ہیں. جب خلیفہ اول خلیفہ بنے تو اس کا بیانیہ موجود ہے کہ میں بھی تم جیسے بشر ہوں، اگر کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. تاریخ الخلافہ کے جملے ہیں. دوسرے خلیفہ جب موصوف ہوئے تو ان کے بھی جملے ہیں کہ جناب میں بھی آپ جیسا بشر ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے. بھائی آپ منصب ہدایت پر منصب ہدایت پر وہ آتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو. ہم نے ان چیزوں کو کبھی ڈسکس نہیں کیا. میں ایک سوال رکھتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے. اہل سنت جو ہے وہ 22 صفر کو عرس مناتے ہیں، اور دیگر لوگوں کا بھی جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے. ہم نے کبھی کسی کے اوپر تنقید کی ہے؟ ہم نے کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ پرچہ کٹوایا، یا ہم نے اپنے مجالس میں کبھی یہ ڈسکس کیا کہ فلاں جگہ پہ عرس ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دو. بھائی آپ کو نہیں عزاداری کرنی نہ کرو، آپ نے نہیں ماننا مولا علی کو نہ مانو، آپ نے نہیں ماننا جناب سیدہ کو نہ مانو. ہم کب آپ سے منوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میدان محشر میں جب یہ راز کھلے گا تب آپ کو پتہ چلے گا. اے کاش ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کر لیتے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی، علامہ صاحب نے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھا، اور ایک بڑی پوائنٹ کی بات جہاں سے میں سٹارٹ لوں گا آپ کے سوال کا. انہوں نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ 4 ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق سے کہیں نہ کہیں منسوب ہیں، ان کی شاگردی میں ہے. یہ اعجاز کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ دوسرا یہ کہ علم اور حکمت اور فقہ کے سارے علوم آپ سے لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ تفریق کیوں ہے؟ اور اس حوالے سے جو مخصوصی اختصاص آپ کو حاصل ہے اس پہ کیوں نہیں فضیلت میں بات کی جا رہی اور اس کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ اور ایک اور پوائنٹ کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ القربیٰ کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کا حکم آیا ہے، اور صحابہ کرام اور دیگر معززین وہ ہیں جن کو مودت ان سے کرنی ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حضرت صاحب کی بہت ساری گفتگو میں نہیں سن سکا کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، مگر جس طریقے سے یہ ان کا جسم حرکت کر رہا تھا اور یہ اپنی کرسی پہ ہل رہے تھے، یعنی آخر میں جب یہ میرے سامنے آئے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوگا. چند باتیں تو ان کی گفتگو سے جو ہے وہ آپ نے اخذ کر لی. ان میں سے ایک بات ان کی میں نے آخر میں سنی. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ہر ایک چیز کا جواب دوں گا. ابھی تک انہوں نے اس روایت کو پیش نہیں کیا کہ 22 رجب المرجب شریف کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا ہو. کوئی ان کے پاس اصل نہیں ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اچھلنے سے بات نہیں ہوگی، بات اطمینان سے اور دلائل سے ہوگی. ایک بات. دوسری بات، موصوف یہ فرماتے ہیں ہماری کس مجلس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی، یہ مولانا آپ بتائیں. ہاں یہ بتائیں کون سی آپ کی مجلس ہوتی ہے جس میں آپ تبرہ نہیں کرتے. ایم اے جناح روڈ پر آپ نے آج سے 3 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور آپ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان پر لعنتیں نہیں کی. آپ نے ملک کا امن تباہ نہیں کیا، آپ تبرہ نہیں کرتے. نیشنل میڈیا پر یہ بات چلی، آپ نے اگر عزاداری کرنی تھی تو آپ عزاداری کرتے نا. وہاں نماز کے بعد آپ صحابہ پہ تبرہ کر رہے تھے. اور آپ ہی کا سن لیجئے تحمل کے ساتھ، آپ ہی کا بندہ، کیا نام ہے اس کا، اویس بھائی، وہ جو اسلام آباد میں رہتا ہے عمران خان کی حکومت میں، کیا نام ہے وہ، الوی کر کے ہے، آصف رضا الوی، کیا نام ہے اس کا، ان کا مشہور بندہ ہے. اس نے اسلام، جی میں نے کہا آصف الوی، آصف الوی نام لیا ابھی، موصوف فرما رہے ہیں. بتائیے ہم آپ کی کس جو آپ بند کمرے میں کرتے ہیں وہ تو ہم بتانا، وہاں تو ہم ہوتے نہیں ہیں. آپ کا آصف الوی اسلام آباد کی سڑکوں میں کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو ہاتھ ڈالتا ہے. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں بات کرے کوئی تو وہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم سے ان کی صحابیت ثابت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پر اس طرح بات کرے اس کا اپنا ایمان بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اس بات کا جواب دیں کہ لعنتیں نہیں بھیجی آپ نے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ پر تبرہ نہیں کیا. ہم لوگ ذرا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. نہیں ہٹیں گے نہیں، میں ان کے ایک سوال کے جواب دے رہا ہوں. گفتگو کروا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا ایک تکفیری فکر کی سوچ بھی ہوتی ہے ہمارے. آپ نہیں کروا رہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے دلائل دیں، مجھے بتائیں. میں ان کو بتا رہا ہوں اس بات کا جواب یہ دیں کہ ایم اے جناح روڈ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہندہ حضرت ابو سفیان پر لعنتیں ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ سرے عام یہاں آپ کے چینل پر جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے غلط بیانی کر رہے ہیں اور دروغ گوئی کر رہے ہیں. اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باغ فدق والی حدیث کو پیش کیا قرآن کے سامنے، جو قسیم من النار والی حدیث ہے. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا، ہارون علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا، نوح علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا. یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بی بی پاک فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے غلام چاہیے، فرمایا غلام نہیں، آپ قناعت کریں، جائیں سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں اور اللہ اکبر پڑھیں، میرے پاس جو بھی مال آیا تھا وہ سارا کا سارا مال میں نے بدر کے یتاماں میں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی تو بھیجا ہے بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہی یہ تھے، دنیا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا علی میں نے 3 مرتبہ اللہ سے اس بات کا سوال کیا کہ اللہ آپ کو خلیفہ بنا دے، لیکن اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ اور صحیح حدیث مسلم شریف کی کہ آپ لکھنا چاہتے تھے وصیت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رہنے دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور مسلمان امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس طرح تو ہم محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اب میں آپ کے سوال کی جانب آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، غالباً یہی بات کی ہوگی نا کہ میں نے سنا نہیں ہے، 2 سال انہوں نے امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے پاس پڑھا۔ بالکل صحیح بات ہے، جو بات صحیح ہوگی ہم اس کو مانیں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس 2 سال پڑھا تو پھر اپنا فقہ کیوں بنا لیا؟ ان کے فقہ کو آگے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی مستقل فقہ نہیں تھا، ان کا سارا فقہ وہی ہے جو فقہ حنفی ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ پھر یہ فتویٰ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہاں سے جو ہے کیا نام ہے فقہ لینے کے بعد یہ جو فقہ ہے نا امام صاحب کے پاس، یہ سارا کا سارا فقہ جعفریہ ہے، اور جو دوسرے آپ کے استاد تھے حماد بن سلیمان ان سے آپ نے لیا ہے، ان چیزوں میں جہاں دلائل تکڑے تھے اس کو باقاعدہ آپ نے ترتیب دیا، اور یہ ان کا جو فقہ ہے جو انہوں نے منسوخ کیا ہوا ہے فقہ جعفریہ کی طرف، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اصل فقہ جو ہے وہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی ہے، کیونکہ وہ ان چاروں کو پڑھایا جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ہے، تو وہ تو وہی فقہ ہے، وہ تو اسی پہ عمل کرتی ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، سن لیں، امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر وہ ہاتھ چھوڑنے کی بات کی ہو، آپ نے مانی نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے جو فقہ دیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دیا ہے۔ ہاں اس وقت یہ ہوا کہ جو بنی امیہ کے خلفاء تھے وہ زوال پذیر ہو گئے، بنی عباسیہ یعنی کہ عباسی خلفاء جب آئے تو اس وقت جو امام جعفر صادق کے متابعین تھے، یعنی کہ جو ایسے بنے ہوئے تھے بناوٹی متابعین تھے، سرکاری سطح پر انہوں نے بیٹھ کر جو ہے فقہ جعفریہ کو جو ہے یہ ترتیب دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ بھلے گفتگو کر لیں۔ میرے عوض پہ میں علامہ صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہی فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور امام جعفر صادق کوئی فقہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ نہ فقہ جو ہے وہ جعفر صادق کی ہے، نہ ہی امام اعظم کی ہے، نہ ہی شافعی کی، نہ مالکی کی، حنبلی کسی کی بھی نہیں ہے۔ فقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ وہ بانی شریعت ہے۔ مطلب بیچ میں نہ بولیے گا، میں نہیں بولا، سنیے گا۔ جب فقہ ہے میری بات نہیں مجھ سے علامہ صاحب کی گفتگو ہے، میں نے خود کہا علامہ صاحب کا وقت ہے، آپ کی بات ختم ہوئی، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہاں ختم ہو گیا، میں نے علامہ صاحب کی طرف پھیرا سوال۔ آپ گفتگو کریں، میرا وقت ختم ہو گیا تو گفتگو کریں۔ جی تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فقہ جو ہے وہ اسلام کی ہے، کسی امام کی نہیں ہے۔ اب آپ سنیے گا کہ امام جعفر صادق، پہلے میں آپ کو امام جعفر صادق سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو عام مولویوں کا تصور ہے نا وہ نکل جائے۔ امام جعفر، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، مفتی صاحب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اوپر جاتا ہوں۔ پہلے امام جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں امیر المومنین کے، امیر المومنین بیٹے ہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، امام حسن بھائی ہیں۔ یہ امام ہو گئے۔ اب آپ آ جائیں نیچے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام محمد کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام علی رضا ہے، علی رضا کے بیٹے کا نام محمد تقی ہے، محمد تقی کے بیٹے کا نام علی نقی ہے، علی نقی کے بیٹے کا نام حسن عسکری ہے، حسن عسکری کے بیٹے کا نام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے 12 امام ہیں، چیلنج ہے رہتی دنیا تک، میں آپ کا ہر سوال قبول کروں گا اگر آپ میرے 12 اماموں کے کوئی استاد دکھا دیں دنیا میں کہ انہوں نے کسی کے سامنے ثانوی ادب طے کیا ہو، کسی غیر کے سامنے، کہاں کی اڑا رہے ہو مولوی صاحب آپ بیٹھ کے، کہاں کی کر رہے ہو؟ جو محتاج ہیں علم کے،
جو محتاج ہیں علم کے ان کے تو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور جو علم لدونی کے وارث ہیں، جن کا علم مستقیم رسول اللہ سے لیا گیا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، رسول کی زبان چوس چوس کے جو پروان چڑھے ہیں، رسول سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کو اب خاطر میں نہیں لا رہے کہ ان کی کوئی فقہ نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور چند من گھڑت میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ جتنے کے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، ان کی پشت پناہی خلفائے بنو عباس کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا فرد جو منصب امامت پر فائز ہے، اگر وہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا اور لوگ اس کے گرد آتے رہے تو پھر ہماری خلافت کو خطرہ ہے۔ پیسے خرچ کیے، مال خرچ کیے، بے بنیاد اور من گھڑت جو ہے وہ فقہا پیدا کیے گئے، من گھڑت پیر بنائے گئے، من گھڑت جو ہے وہ خانقاہیں بنائی گئیں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا رستہ روکا جائے۔ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو اللہ کے درسگاہ کے پلے اور پالے اور پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عوام کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ عوام اس کی محتاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں چیلنج کر رہا ہوں، میرا چیلنج ہے آج، میں دیکھیں میڈیا سے پچھلے 15-16 سال سے میں کام کر رہا ہوں، وقت میں سے ایک دقیقہ نکال کر، چونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہے، آپ کے وقت میں سے یہ پوائنٹ نکال کے مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ نے چیلنج کیا ہے، وہ میں رکھ دیتا ہوں، اور میں کنکلوژن کی طرف بھی جاتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ جیسا فرما رہے ہیں علامہ صاحب کے، اچھا ایک سیکنڈ، اب اس میں ایک سیکنڈ، امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آپ ان کو حوالہ دے دوں، ان کو بڑا شوق ہے حوالے کا، تو سن لیں، حوالہ بھی سن لیں۔ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے حلیت المتقین کے اندر یہ روایت رکھی ہے کہ ایک شخص داخل ہوا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، تو آپ کے یہاں دسترخوان سجا ہوا تھا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، اور ایک لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو مستفید ہو رہے تھے۔ تو جب میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا، استفسار کیا لوگوں سے کہ آج کے کوئی خاص اہتمام ہے، تو ان کو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، خاص اہتمام نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان ہے جو آپ جو ہے وہ سجاتے ہیں اس دن کو، اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تشویق دیتے ہیں کہ آپ بھی اگر فیوز و برکات چاہتے ہیں، چونکہ بہترین جو ہے وہ کام اللہ کا پسندیدہ کام کھانا کھلانا ہے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ منفعت حاصل ہوئی ہے آج کے دن، لہٰذا آج کے دن چونکہ زیادہ منفعت آئی ہے میرے ہاتھ میں، تو اس لیے میں نے اہتمام بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھنے وہ رجب کا مہینہ تھا اور 22 تاریخ تھی، کل اتنی بات ہے جس کو یہ جو ہے نا مکھی کو گھیس گھیس کے جو ہے وہ بھینسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب۔ اگر آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہماری کسی خوشی میں دشمن اہل بیت کی وفات